الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الأتقياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال تبارك وعز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 ليس لهن كفارة، وذكر فيهن وبهت المؤمن، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضور اقدس امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں
ہمیں یہ دعائیں نظر آتی ہیں، ملتی ہیں پڑھنے کو، سننے کو کہ اے اللہ ہماری جان، ہمارے مال، ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ آپ بھی یہ دعا مانگا کریں، اللہ ہماری جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کرنے کی صورت میں ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اس نے نہیں عمل کیا، اللہ نے منع کیا، اس نے وہ کام کر دیا۔ اللہ کے حکم کو توڑنے کا گناہ۔ ایک قسم کے گناہ وہ ہیں جن کا تعلق بندوں کے آپس میں ہوتا ہے۔ ایک بندے نے دوسرے کا حق ضائع کر دیا، اس کی حق تلفی کی، اس پہ ظلم کیا، اسے نقصان پہنچایا، اسے گالی دی۔ یہ وہ گناہ ہیں جو ایک بندہ دوسرے بندے کے حق میں اس کے حق کو ضائع کرنے کی صورت میں کرتا ہے۔ یہ جو بندوں کے آپس کے گناہ ہیں، ان میں بڑے گناہوں کی فہرست میں ایک ایسا جرم اور ایک ایسا گناہ جس میں ہر دور کے انسان مبتلا رہے ہیں، اور آج حاشا وکلا خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس گناہ سے بچا ہوا ہے۔ میں مانتا ہوں وہ نماز بھی پڑھے گا، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج اور عمرے بھی کرتا ہے، صدقے بھی کرتا ہے، مساجد بھی بناتا ہے، مساجد کو آباد کرنے کی کوششیں بھی کرتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس گناہ کے جس کی میں بات کرنے والا ہوں، اس کی سنگینی سے، اس کے انجام سے غافل ہو کر اس گناہ میں مبتلا بھی ہے۔ اسلام ایک ایسا کامل اور خوبصورت ضابطہ حیات اور دین ہے، صرف مسلمان کو نہیں، صرف انسان کو بھی نہیں، کائنات کے جو کیڑے مکوڑے ہیں، جو درندے ہیں، جو بے جان، جو بے زبان جانور تک ہیں، ان کے غلط استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اس کی حق تلفی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے میں ہڈی کے استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ جب استنجا کرو ڈھیلا پتھر استعمال کر سکتے ہو، ہڈی نہیں استعمال کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ، یہ تمہارے جنات بھائیوں کی خوراک ہے۔ آپ اپنا مسئلہ تو حل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن جنات کی حق تلفی ہو جائے گی۔ جو نظر نہیں آتے تمہیں اپنی آنکھوں سے، شریعت نے اس کی اجازت
نہیں. یہ جو جرائم ہیں ان کی فہرست میں ایک بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے